خان صاحب کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. جو یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں نا، یہ 14 سال کا کر رہے ہیں. عمران خان کو اگر جیل کے اندر کچھ ہوا، موجودہ حکومت، اس سے پہلے والی حکومت، جتنے افسران ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو اڈیالہ میں زہر دی جا سکتی ہے، ایسے کچھ ہیں شواہد آپ کے پاس؟ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے نا یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، ان کے اٹارنی بھی ہیں نعیم حیدر پنجوتا. 9 مئی کو ان کے سر پر ڈنڈا لگا، ان کو چوٹ آئی، خون بہا، لیکن اس دن یہ رنجیدہ نہیں ہوئے، اس دن ان کے آنسو نہیں نکلے، ان پر پیپر سپرے کیا گیا، ان کو ڈنڈے مارے گئے، اس دن انہوں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے. لیکن آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رو پڑے، ان کے آنسو نکل آئے. پوچھتے ہیں اصل وجہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنا دی جائے گی، اور یہ سزا 2 سال سے لے کر 14 سال تک ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب. 9 مئی میں وہاں موجود تھا جب خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کیا. آپ کو بھی سیکیورٹی اداروں والوں نے ڈنڈے مارے اور آپ کو یہاں پر لگی بھی تھی. آج کیا ہوا سر؟ 9 مئی کو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو اس دن بھی اسی طرح سے دکھ تھا. اور جو سسٹم ہے نا، ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. ابھی یہ جتنے کیسز بنائے گئے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسز بن رہے ہیں، پولیٹیکلی بنا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو تو ایک لمحے کے لیے ایک جگہ پر نہیں ہوتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں. دن میں 20 25 کیسز ہم نے ان کے ساتھ اٹینڈ کیے. اور سب کے سامنے ہے کہ پوری 70 سالہ زندگی میں خان صاحب کے اوپر کرپشن کا، 2 نمبری کا، باہر اکاؤنٹ کھولنے کا، باہر جدادیں بنانے کا کوئی اس طرح کا ایلیگیشن نہیں لگا. اور 16 مہینے پہلے تو یہ ڈھونڈتے رہے ہیں کہ کیا کیسز بنائیں، اور جب انہوں نے کیس ڈھونڈا تو 1 گھڑی کا ان کو ملا. اب باقی جتنے ایف آئی آرز انہوں نے دی ہیں وہ تو ویسے ہی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر انہوں نے درج کی ہیں. تو 1 گھڑی ان کو ملی، اور گھڑی کیا، گھڑی بھی پیسے دے کے انہوں نے خریدی. یہ نہیں ہے کہ کوئی فری میں خریدی. اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے جو قانون کے مطابق ہوتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے خریدی. لیکن جیسے اس کیس میں سزا دی گئی اور 3 سال سزا جو سنائی گئی، اور اس میں سزا تو سسپینڈ ہو گئی. اچھا، لوگوں میں نا بڑا ایک طرف یہ آ رہا تھا کہ ہم بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی کو کہیں کہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ نکلیں گے نہیں، یا نکل نہیں پائیں گے، یا ہم نہیں نکال پائیں گے. یہاں پر معاملہ لیگل ہے نہیں، یہاں پر ہے پولیٹیکل معاملہ، پریشر سچویشن ایٹ دا مومنٹ. اور یہ بات ہم تو کر ہی رہے ہیں، خان صاحب نے بھی کی کہ یہ زیادہ طور پر سیاسی جنگ ہے، قانونی کام ہے. ہائی کورٹ نے تو ریلیف دی ہے، 9 جو جس میں ضمانت کینسل ہوئی تھی وہ واپسی بحال کی ہیں سر. دیکھیں بحال ہوئی ہیں، کنفرم تو نہیں ابھی ہوئی. کنفرم. اور جو 9 بیلز بحال ہوئی ہیں وہ کیسز کیا تھے؟ 144 کی خلاف ورزی جی، توشہ خانہ کے اندر رسید نہ، اب توشہ خانہ ہی ہر جگہ پر چلایا جا رہا ہے کیونکہ اور ان کے پاس ہے ہی کوئی بات نہیں. کب تک تقریباً آپ نے کہا کہ 1 لاکھ کی سپیڈ سے خان صاحب کا جو سائفر کیس چل رہا ہے، کب تک دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا یا جزا ہو سکتی ہے؟ دکھ تو یہی رہا ہے کہ سزا ہوگی. خان صاحب کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں جو سیکشن 5 ہے نا، اس کے اندر جو پہلا پورشن ہے اس کے اندر 2 سال ہے، اور جو دوسرا پورشن ہے اس کے اندر 14 سال ہے. اور جو یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں نا، یہ 14 سال کا کر رہے ہیں. اب جو کیس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا درج کیا گیا ہے وہ بیسیکلی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا. وہ کیسے نہیں بنتا تھا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ سائفر کوڈز کی بات کرتے ہیں، کوڈز تو شیئر ہوئی نہیں ہے. اور جو بات بتائی گئی ہے قوم کو وہ وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، کوئی قوم کے لیے ایک فائدے کی بات ہو تو وہ حلف لیتا ہے. حلف کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی بتانا ہے. تو انہوں نے بتایا کس طرح کی دھمکی آئی ہے. اور پھر جو چوری کا الزام لگاتے ہیں، اب چوری کر کے عمران خان نے سائفر کو جو کاپی تھی
اس کو کدھر لے جائیں؟ تو جب ہے کاپی اوریجنل ہے نہیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کون سا اور کون سی کارروائی اندر چھپا کے کرنا چاہتے ہیں؟ FIA نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے ابو حسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، اسپیشل کورٹ ہے جو، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب قصوروار ہیں. کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہی اتنی سزا ہوگی؟ ایک طرف اسٹیٹمنٹ پراسیکیوشن آ کے دیتی ہے کہ اسد عمر صاحب کی ضرورت نہیں، ان کو بھی پہلے FIR میں ڈالا گیا. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا سر؟ بس پک اینڈ چوز ہے نا جی کہ یہ بندہ نکال دو یہ ڈال دو. بیسیکلی تو FIR ہی جھوٹی ہے. اور دل بڑا جو ہے نا وہ اس چیز سے ہو چکا ہے کہ ایک طرف ہماری بیل نہیں لگتی، ایک طرف جو سائفر کیس ہے اس کے اندر کویشمنٹ فکس نہیں ہوتی، اور ایک طرف ٹرائل چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن. جج صاحب خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا جناب سیکیورٹی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا کیوں نہ میں جو کورٹ ہے وہ ٹرانسفر کر کے جیل میں لے کے جاؤں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کو؟ آپ سے بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی جیل میں. بہت مضبوط آدمی ہے، ہمیشہ حوصلہ اور قوم کے لیے حوصلے کی بات، میسج کہ حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے، ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے جو میں کر رہا ہوں. دوسری طرف جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، جو ان کو مینٹلی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ایسے سیل میں قید کیا گیا ہے جو گندا ہے. ایسا سیل ہے جس سے ایک لمحے کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتے. ایسا سیل ہے جس میں ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی. آج کیا کیا ہے؟ آج کورٹ کے اندر جب پیش ہوئے ہیں تو ان کو جو سلاخوں کے پیچھے جو ہے کھڑا کیا گیا، اور جو لیگل ٹیم تھی اس سے بھی بات کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ سلاخیں تھیں، بات نہیں کر سکتا تھا بندہ. اور جج صاحب نے کچھ نہیں کہا. جج صاحب نے کچھ نہیں کہا. جج صاحب نے کہا کہ آپ انہیں لے آئیں، نہیں لے کے آئے. کون مانتا ہے جج صاحب کی؟ بشرا بی بی نے درخواست دی ہے لطیف کھوسا صاحب کو ہائر کر کے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو اڈیالہ میں زہر دی جا سکتی ہے. ایسے کچھ ہیں شواہد آپ کے پاس خان صاحب کو زہر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایلیمینیٹ کرنے کے لیے نا یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں. جیسے کہ ان کو سیاست سے اس وقت جو ہے وہ ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی، حالانکہ وہ ان کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوا، کیونکہ عوام جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد اور زیادہ ہوئی ہے اور محبت لوگوں کی بڑی ہے. کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ چور جتنی دفعہ مسلط ہوئے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور ایک طرف دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی حکومت کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑے زبردست کام کیے، ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا انہوں نے اس سے پہلے نمبل یونیورسٹی یا شوکت خانہ، وہ تو ان کے ہیں. لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ ہمارے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. پنجوتا صاحب زہر دی جا سکتی ہے؟ اٹک جیل بیتل تھی یا اڈیالہ؟ اور کیا خان صاحب کو زہر دی جا سکتی ہے؟ جو زہر ہے نا جی، سلو فوڈ پوائزننگ، وہ ایسی زہر ہوتی ہے کہ آپ کو اگر وہ کھانے کے اندر ملا کے دی جائے آپ کو ایک تو پتہ نہیں چلے گا، اور 6 مہینے بعد، سال مہینے بعد آپ کو بیماریاں لگنی شروع ہو جائیں گی. اس سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور بیماریاں لگیں گی اور انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. آپ کو یہ خدشات ہیں؟ انہیں بالکل خدشات ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ جتنے سابقہ وزراء وزیر اعظم وہاں پر رہے، وہ لونا میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، ان کو گھر سے کھانے ملتے تھے، کوک تھے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خان صاحب کیوں اسٹیٹ کے آگے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیوں نہیں کرے، سرنڈر کیوں نہیں کرے؟ معاملات کون حل کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، بے نظیر ہوں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا، پھر ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی. ورنہ تو خان صاحب لانگ ٹائم کے لیے جیل ہی رہیں گے، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا جی کہ یہ جنگ ہے حقیقی آزادی کی. اگر وہ سرنڈر کر دیں تو پھر جیسے دوسروں نے سرنڈر کیا ہو، نواز شریف ہو، بلاول ہو، پھر تو کوئی فرق نہیں ہوا عمران خان اور ان میں. آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ نے شادی جو مشروط کر لی ہے خان صاحب کی رہائی سے کر لی ہے. خان صاحب 10 سال رہا نہیں ہوتے تو آپ شادی نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ نا کہ خوشیاں آپ تب مناتے ہیں نا جب آپ کے دل میں اندر خوشی ہو. تو اس وقت خوشی والا ماحول نہیں ہے. خان صاحب اندر ہیں اور ہم باہر شادیاں کریں. ہماری تو ان سے جو محبت ہے، جو ان سے عقیدت ہے، وہ جیسے پوری قوم کی عقیدت ہے اسی طرح کا ہمارا رشتہ ہے. ہم تو انہیں ایز اے وکیل تو دیکھتی نہیں ہیں. عمران خان کو اگر جیل کے اندر کچھ ہوا، موجودہ حکومت، اس سے پہلے والی حکومت اور جتنے افسران ہیں جیل اتھارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کنسرنز ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں. سر خدا نخواستہ کبھی نہیں چھوڑے گی. سر خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو سرعام گولیاں ماری گئی، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے سامنے درجنوں مثالیں ہیں. سر کیا ہوگا؟ عرش شریف کو کیسے مارا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہی بات ہے، یہی شعور ہے جو عمران خان نے دیا ہے، اور یہ اب ممکن نہیں ہے، اور عمران خان کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ
ان کے ساتھ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایسا ہی ہوا اور اس وقت نکل پڑتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن وہ والی بات اگر یہ ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ باقی بھول جائیں گے یا کچھ اس طرح، اللہ نہ کرے کچھ ہو، تو وہ ذہن سے نکال دیں. اور آخر میں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مزید سوال ہوگا تو میں بتا دوں گا آپ کو، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے جی، وہ آ نہیں سکتے. پہلی بات نیب کے کیسز کھل گئے. دوسری بات ان کی جو بیل ہے ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی کیونکہ وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، ان کو سزا ہوئی ہے. اور تیسری بات کہ اگر وہ آتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر تو جو اشتہاری کو پناہ دینے کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس بندے کے اوپر جو سہولت کار ہوتا ہے، تو تمام لوگ جو جائیں گے، یہ آپ کے ذریعے میں پہلی دفعہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، تمام لوگ جو جائیں گے ویلکم کرنے کے لیے، اور جو لوگ ان کو پروٹوکول دیں گے، جو لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے شریک وہ اشتہاری کو سہولت کاری دینے کے لیے ہوں گے، اور ان کے اوپر وہی ایف آئی آر ہونی چاہیے.